بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں اللہ جل اس وقت ہوگا جب اللہ جل کہنے والوں کے فجر کی نماز کی تعداد جو ہے صفیں جو ہے بڑھ جائیں گی، اور سیکنڈلی ان کا جمعہ جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنیاد پہ ظہر نہیں پڑھیں گے، یہ اپنی جمعہ اپنے وقت پہ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ جل کہنے والوں کے لیے اول وقت کی نماز جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بہت ضروری، جیسے کہتے ہیں تاکیدن مانی گئی ہے، اس کو لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے بس صفیں دیکھتے رہا کریں فجر کی اور ان کے ظہر کی۔ جب یہ ظہر ایگزیکٹلی 12:15 12:20 12:30 پہ آ جائیں گے تب سمجھ لیں کہ الاجل کا وقت جو ہے، جو دعائیں ہیں وہ مستجاب ہو گئی۔ سیکنڈلی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین کی حرکت، جو ایسٹرولوجیکلی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے یہ آپ کی جو پلانیٹری پریڈ تھی مارچ کی، اس میں سب کچھ نیا ہونا تھا، کافی چیزیں بدلنی تھی، کافی پلانٹس جیسے ایک پریڈ اس لیے نام دیا کہ سب نے ایک سائیکل پورا کیا۔ سیٹرن اپنے لاسٹ سائیکل میں ہے جو کہ وہ پورا کرنے جا رہا ہے پائسیز میں۔ ابھی جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں وہ کیونکہ وہ دوبارہ الٹا گھوما ہے دوبارہ سے سبق پڑھانے کے لیے، تو وہ سب کچھ دوبارہ ہوگا جو کچھ آپ نے مارچ اپریل، یعنی مارچ تو یوں کہہ لیں کہ 29 مارچ سے بیسیکلی 29 مارچ مطلب اپریل ہی کہہ لیں، اپریل اور مئی میں جو کچھ مطلب اس ٹائم پہ دیکھا، جو چیزیں ہوئی وہ دوبارہ سے ہونے کو دوبارہ آئیں گی مارچ اپریل سے آن ورڈ۔ اس میں قدرتی آفات، عجیب و غریب معاملات، انسان کو اس کے بنائے ہوئے جتنے بھی اصول ضوابط، انسان کے بنائے ہوئے جتنے بھی انتظامات اس کی کفایت کرنے کے، اس کی کفالت کرنے کے، ان کو انسان کو اس کی اوقات پہ لانے کے لیے یہ 2.5 سال کام کریں گے، جس میں آپ کو عجیب و غریب آفات، ایسی آگ، کیلیفورنیا کی آگ دیکھیں، کبھی دیکھی تھی؟ اسلام آباد کے اولے کبھی دیکھے تھے آپ نے ایسے؟ آپ نے کبھی یہ جو اس ٹائم اچانک رشیا میں پہلی دفعہ پتہ نہیں کتنے سو سالوں بعد کہہ رہے ہیں جی وہ 8.8 کا آیا ابھی یہ کہانی بڑھنی ہے۔ ابھی امریکہ کو 100 فٹ اس کی انڈیکیشن ہے، لے رہے 100 فٹ اونچی آنے کی خبریں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ کا کبھی ڈی ایچ اے میں گاڑی ڈوبی تھی؟ مطلب کمال ہے نا، کیسے کیسے خبریں آپ نے کانوں نے سنی ہیں، اور میں کہتا تھا کہ آپ کے کان اس سال کافی کچھ نیا سنیں گے۔ تو اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ زمین اپنی حرکت کی، جو سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ موومنٹ جو ہے اس میں کوئی وہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھیں ناانصافی بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس دے کے بھیجا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ ایک بیلنس کرنے آئے ہیں آپ کو، اور آپ کو مدد دینے آئے ہیں ڈیوائن کنیکٹیویٹی کے ذریعے شیطان کے مقابلے میں۔ لیکن اب آپ لوگ جب اپنا آپ سمرپت کر چکے ہیں سارا شیطان کو مکمل کا مکمل، تو آپ ڈیفینیٹلی یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنا ہے۔ اسی کے اندر اچھی بات صرف یہ ہے کہ اس کے اندر امید یہ اچھی ہے کہ اس ٹائم جو آثار ہیں، جو آخری روایات کو دیکھا جائے، جو آخری وقت کو نقشہ کھینچتی ہیں، اہل سنت کی ہوں یا اہل تشیع کی ہوں، جہاں سے بھی دیکھو لگتا ایسا ہے، جہاں سے بھی دیکھو لگتا ایسا ہے کہ یہ وہ آخری وقت کی باتیں کہیں سیدھی ہونے کو ہیں۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ سے پوچھا گیا، آپ نے یوں اشارہ کیا، میں آ گیا میرے بعد قیامت ہے، اس طرح بتایا جیسے بس 2 انگلیاں، میں آ گیا میرے بعد قیامت۔ اب ٹیکنیکلی 1400 سال تو گزر گئے اس اشارے کو، تو کتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آگے؟ اچھا، اس میں ایک چیز جو میں ایک اس میں ایویڈنٹ جیسے کہتے ہیں ایویڈنس کے طور پہ دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری امت کے 3 حصے والی جو روایت ہے نا، کہ میری امت کے 3 حصے، ایک جنگ، ایک بیماری اور ایک بچے گی، تو اب اتنی بڑی تعداد اربوں کی مارنے کا کوئی اس سے پہلے انتظام نہیں تھا آپ کے پاس، 80 سے پہلے، 70 سے پیچھے۔ جنگ عظیم دوم میں آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ایسی چیزیں نہیں تھی جس سے آپ اتنا لاکھوں بندے کا سر لے جائیں، لیکن اس وقت موجود ہے۔ اس وقت ہم نے وہ ریشو بھی ایک پروگرام میں لگائی تھی، کیونکہ 24 کروڑ کا تو بنتا ہے ایکسپیکٹڈ ان جنگوں کے اور سب کے نتیجے میں۔ لیکن جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بھی بات زیادہ آگے بڑھ رہی ہے، کچھ کرونا کے ذریعے، کچھ ویسے، کچھ ویکسینیشنز کے ذریعے باڈیز جو ہے وہ پوزیسڈ ہو چکی ہیں۔
اور وہ باڈیز جو ہے وہ اپنا ایکشن جو ہے وہ بدل رہی ہیں. بیسیکلی شیطان کا کام ہیومن میکنزم کو، ہیومن قوت عمل کو ساکت کر دینا، لیزی کر دینا، جامد کر دینا، روک دینا ہے. جبکہ انبیاء کا کام رکے ہوں کو چلانا ہے. یوباسا کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے نا، کئی دفعہ میں اس کا ذکر کر چکا جمعہ کی سورۃ جمعہ میں، یتلو آیاتی، وہ تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلانا ہے آیات کے. یتلو آیاتی چلانا، رکے ہوں کو چلانا. یوباسا آپ کو مبعوث کی ہے. اب یہ کو مبعوث سے ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ بیست کا مطلب، یا بیست کو ہم جس سینس میں لیتے ہیں، ہم سمجھتے کو عہدہ ہے، جیسے کوئی عہدہ ہے، لیکن صرف عہدہ نہیں ہے، اس عہدے کا ایک مخصوص کام ہے، اور وہ کام ہے رکے ہوں کو چلانا، بیکاروں کو کارآمد کرنا. اس کی جو ایفیشنسی ہے مشین کی وہ بڑھا دینا. جیسے آج کل آپ لوگوں کو کئی لیکوڈ بیچے جاتے ہیں ایفیشنسی انہینسمنٹ کے نام پہ، اسکل پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں. اچھا اگر کوئی نہ کرے مطلب ایم بی اے، یا کوئی لمز کی سرٹیفکیشن نہ کرے، یا کوئی اور دنیا کا اسکل پروگرام نہ جوائن کرے، تو وہ وہیں رہے گا جہاں وہ ہے یا جس پروفیشن میں ہے. جیسے ہی وہ کرتا ہے تو وہ آپ آگے اسکلڈ ہو جاتا ہے، تو اس کی ایفیشنسی انہینس ہوتی ہے، بیسیکلی اسکل سیٹ کو انہینس ہوتا ہے. تو نبی کا آنا جو ہے، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جو ہے، وہ صرف آپ کا اسکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے. مطلب یہ کیا قرب قیامت کے جو نشانیاں، اس میں یہ جو افریقہ میں نئے سمندر جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے ہیں، زمین کی تہیں ہل رہی ہیں، یہ کوئی اس طرح کی کوئی نشانیاں ہیں، یا یہ سمندر ویسے ہی غرق ہو جائیں گے؟ یہ جو اگر بن بھی نہیں ہے تو کوئی اس طرح کے آثار، کوئی اس طرح کی روایات ہیں؟ دیکھیں یہ جو پہاڑ کھود ڈالیں گے اس کے متعلق ہے، کہ ہم پہاڑ کھود ڈالیں گے. جیسے یہ معدنیات کے چکر میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نکالی جا رہی ہیں، اور بڑی تیزی سے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی میں، لو چیزوں میں. تو اس کے متعلق ہے کہ زمین کا بیلنس آؤٹ کر دیں گے، تب قیامت آئے گی. انسان کی اپنی لائی ہوگی، خود ہی بیلنس آؤٹ کریں گے، کیونکہ یہ پہاڑ جہاں جمائے گئے ہیں، یہ اپنی جیسے کہتے ہیں نا آپ کا بیلنس سیٹ کرنے کے لیے. وہ جیسے آپ لوگوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی. ٹائر آپ لوگوں نے وہ ایک رم کو بیلنس کرتے ہوتے تو وہ وزن کہیں نہ کہیں باندھ رہے ہوتے تھے، وہ آؤٹ ہوا ہوتا تھا. یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کا نام دیا ہے، میخیں لگا دی گئی ہیں، میخوں کا کام اور یہ سب. تو اس نتیجے میں کیونکہ افریقہ کو یہ لوگ بڑا کھود رہے ہیں، یہ سارا امریکہ اور سارے جو یہ ابراہیم ٹراڑے جو کر رہا ہے، کیوں بلاسٹ ہو رہا ہے؟ کہ بھئی ہماری ریزرو ہے، ہماری ریسورسز ہے، ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، لوٹتے بھی ہو، لے کے بھی جاتے ہو، دیتے بھی کچھ نہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے جس اس انداز سے باتیں آئی ہیں پہاڑوں کو کھودنے سے متعلق، اور پھر اس کے بعد اس کا بیلنس آؤٹ ہونے کے متعلق جو زمین کا سرکنے کی باتیں وہ بھی ہیں اس سینس میں آخری وقت میں. اور جو پانی کے آنے کی باتیں ہیں، یا پانی کا چڑھ جانا یا نئے راستے بننا، وہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی راستے پرانے ہیں. جیسے آپ لوگ جہاں جہاں ڈیزرٹ دیکھتے ہیں، یہ کبھی سمندر کا راستہ تھا، کئی ہزار سال پہلے یہاں سے پانی گزرا، وہ لہریں بھی ویسی ہوتی ہیں. اور یہ جہاں آپ پہاڑ دیکھتے ہیں، جو کچے پہاڑ دیکھتے ہیں خصوصاً، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی فیل آتی ہے کہ یہ بھی کبھی کوئی پانی کے اندر ہی تھے، یہاں بھی کچھ ایسا تھا. اور اگر یہ ایریا جو خصوصاً آپ لوگوں کا یہ سب ہے کہ حضرت آدم کا پاؤں جو ہے سری لنکا میں ہے، سری کی لنکا نام بھی اس کو شاید کسی اس میں ہسٹری میں اسی طرح سے دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہندو میں وہ جیسے وہ کسی کو عزت دیتے ہیں تو سری کر کے وہ دیتے ہیں نا، تو سری کی لنکا، اور پاؤں بھی ادھر ہی ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو صورتحال افریقہ کی بن رہی ہے، یا یہ صرف افریقہ کی نہیں ہے، پوری دنیا ہی کروٹ لے رہی ہے. ایک ریبلس ایٹیٹیوڈ آپ کو ان سارے سالوں میں نظر آنا ہے، باغیانہ روش زمین پہ. لیکن یہ جو دھمک ہے زمین کی، یہ جو زمین پہ اس وقت جتنی طوفان انگیزیاں آ رہی ہیں، یہ سب کی سب کہیں نہ کہیں اس آنے والے کے آنے کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آنے والے کے پردہ نشین کے پردے سے باہر آنے کا بڑا چانس بتاتی ہیں. کیونکہ اس وقت آپ کا کوئی اکنامک سسٹم، آپ کا کوئی پولیٹیکل سسٹم انسانی زندگی کو مکمل امن دینے میں، مکمل
راحت دینے میں ناکام ہو گیا ہے، اور یہ ناکامی بتاتی ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں قدرت کی یہ آفات اتنی شدت سے جو آ رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ آخر انسان نے واپس اس بات کو سمجھ جانا ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہی حکومت کا حق رکھے گا، اور وہی ہمیں لیڈ کرے گا اور اس سب سے نکالے گا، اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔